دنیا کی زندگی کے اندر بھی کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ جس زندگی کو موت نے کھا جانا ہے، جس جوانی کو بڑھاپے نے نگل جانا ہے، جس خوشی کے بعد غمی ہے اور جس کی صحت کے بعد بیماری ہے، جس کی جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، اور جو ایسی زندگی ہے کہ صبح گھر سے نکلا شام کا پتہ نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے بچوں کے پاس، گھر والوں کے پاس زندہ لوٹ کر آؤں گا بھی کہ نہیں۔ کتنی خواہشیں لے کر گھر سے نکلتا ہے، کتنی باتیں ہیں جو اس نے دل کے اندر رکھی ہوئی ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، بیوی کو بتانا چاہتا ہے، بچوں کو بتانا چاہتا ہے، یہ سوچ رکھ کر کہ چلے کل بتاؤں گا، اگلے مہینے بتاؤں گا، فلاں موقع پر بتاؤں گا، سرپرائز دوں گا۔ گھر سے نکلتا ہے کہ رات کو آ کر بتاؤں گا، لیکن رات اس کی لاش گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، کہیں رستے کے اندر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں دل کا دورہ آ جاتا ہے، گھر سے نکلا ہوا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، بے بس پڑا ہوا ہے، موت جب اس پر طاری ہوتی ہے اور موت جب جھٹکا دیتی ہے تو وہ باتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، شیئر کرنا چاہتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، سارے اجنبی نظر آتے ہیں، نہ بیوی پاس ہے نہ بچے پاس ہے۔ وہ جو حسرتیں اس کے دل کے اندر تھی، جو باتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، ان کو بتانا چاہتا تھا، جو خوشیاں اس نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، جن پیسوں کا علم صرف اسی کو تھا، جس کاروبار کا علم صرف اسی کو تھا، اس نے یہ ذہن رکھا ہوا تھا کہ موقع پر بتاؤں گا، ابھی بتانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن موت نے اتنا وقت بھی نہ دیا کہ گھر والوں کے پاس پہنچ کر چند باتیں ہی ان سے کر، اجنبیوں کے ہاں تڑپ رہا ہوتا ہے اور بے بسی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ گھر والے کدھر ہیں، وہ بچے کدھر ہیں جن کے سامنے میں اپنے دکھ، اپنی خوشیوں کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ آج موت نے اتنا بھی وقت نہ دیا، آج اس جوانی پر مجھے غرور تھا، اس زندگی پر مجھے غرور تھا، اس زندگی نے اتنی بھی وفا نہ کی کہ گھر سے نکلا ہوا ہوں، کم از کم گھر والوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ رات لوٹوں گا، کم از کم مجھے لوٹنے تک کا موقع ہی دے دیا جائے۔ کتنے ایسے مسافر ہیں جو گھروں سے نکلے ہوئے باہر ممالک کے اندر پیسہ جمع کر رہے ہیں، ہزاروں خواہشات دل کے اندر ہیں، اپنے ملک جاؤں گا، اپنے دیش جاؤں گا، گھر بناؤں گا، بچوں کی شادیاں کروں گا اور پھر ایک اچھی زندگی ان کے ساتھ بسر کروں گا، اور ہزاروں خواہشیں انہوں نے دل کے اندر رکھی ہوئی ہیں، گھر پہنچ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن جب موت جھٹکا دیتی ہے تو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ گھر والوں کو فون کر کے وہ جو باتیں، جو خواہشات، جو آرزوئیں اس کے دل کے اندر تھی، کم از کم وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بچوں کو بتلا تو دے کہ میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں سوچ کر رکھی۔ تڑپ رہا ہوتا ہے لیکن زندگی اتنا بھی وفا نہیں کرتی۔ تو یہ زندگی ہے ہی ایسی کہ اس زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، موت اس کو کھا جائے گی، اس جوانی کو بڑھاپا آنے والا ہے، اس کی صحت کو بیماری نے کھا لینا ہے، اس کی خوشی کے بعد غمی ہے۔ آج صبح خوشی ہوتی ہے، اسی گھر کے اندر شام کو غم پیدا ہو جاتا ہے۔ آج پیسہ ہے، کل غربت ہے۔ تو اس زندگی کے اندر بھی بھلا کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ اس زندگی کی خاطر اللہ کو بھلا دیا، اس کے رسول کو بھلا دیا، اس کے احکامات کو بھلا دیا، اس کے طریقوں کو بھلا دیا، اور ایک گھر سے 2 گھر بنا کر بڑا خوش ہوتے ہیں، میں کامیاب ہو گیا، میرے 5 مرلے کا گھر تھا 10 مرلے کا، 20 سال 30 سال صبح سے لے کر شام تک اسی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے کرایہ کے گھر سے نکل کر اپنا مکان بنا لوں، 1 مکان سے 2 کر لوں، 2 سے 4 کر لوں، 1 سے 2 گاڑیاں کر لوں، 2 سے 4 کر لوں، فلاں پلاٹ لے لوں، فلاں کاروبار کر لوں، فلاں جگہ فیکٹری بنا لوں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، مہینے سالوں سال گزر گئے اسی دوڑ کے اندر، لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ بڑے بڑے مکان بنا لینا، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لینا، یہ کامیابی کا معیار بن گئے، اور زندگی اسی کے اندر صرف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ موت اس کو جھٹکا دیتی ہے، وہی گھر، وہی مال، وہی فیکٹریاں یہی رہ جاتی ہے، اور جہاں سب کچھ لے کر جانا تھا، جہاں گھر بنانا تھا، جہاں اپنے لیے آرائش اور اسباب مہیا کرنے تھے، وہاں خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے،
اس کو درختوں سے آباد کرو۔ ایک دفعہ تم سبحان اللہ کہتے ہو، اللہ تمہارے لیے ایک درخت ایسا لگا دیتا ہے کہ جس کے تنے سے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ نہ ختم کر سکے۔ لیکن کتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہم؟ دن میں کتنی دفعہ اس سوچ سے پڑھتے ہیں کہ چلے آج 10 20 40 درخت میں اپنے جنت کے اندر بھی اپنے لیے لگا لوں۔ یہاں 10 20 30 روپے کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، وہاں ہم نے کتنے درخت لگا لیے۔ بڑا تیر مارتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ کر فخر کرتے ہیں اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں، 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ تو اپنے اس گھر کے لیے بھی کچھ کرو کہ یہاں اپنا مکان چھوٹا ہوتا ہے، ساتھ والے کا مکان دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے کہ اس نے کیسا اچھا مکان بنا لیا۔ تو یہاں تو پھر بھی یہ چند دن کی زندگی ہے، مشقت میں گزر گئی، راحت میں گزر گئی، ختم۔ ہم نے تو ایسی زندگی پانی ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو ان مکانوں کو بھی آباد کرو کہ جہاں ایک کے محلات بڑے بڑے ہوں گے، پھر ہمیں وہاں افسوس ہوگا۔ یہاں افسوس ہوتا ہے تو چلو میں نہ کر سکا، میری اولاد کر لے گی۔ میرا ایک مکان تھا، ساتھ والے کا بڑا ہے، میری اولاد کل کو بڑا بنا لے گی۔ لیکن جنت کے اندر جس نے یہاں جتنا بنا لیا، اس کے اندر بڑھوتری اور کمی نہیں ہوگی۔